والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں پیغمبروں سمیت انبیاء سمیت جتنے بھی انسان اس سے پہلے آ چکے ہیں یا اس کے بعد آئیں گے، ان میں اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اولیٰ افضل و اکمل طاہر و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں بے پناہ مصائب کا سامنا کیا اور تکالیف کو برداشت کیا، اور اس امت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور اس امت کے اوپر رحمت و شفقت کا جو حق تھا حق سے بھی زیادہ ادا کیا۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر شریعت نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں ان کی بے پناہ محبت کا جذبہ بھی رکھیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جس ذات کے ساتھ بے پناہ محبت ہو، پھر صرف اس ذات کے ساتھ محبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے متعلقات کے ساتھ، اس کے ساتھ متعلق ہر چیز کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی آدمی کو یہ تو کہے کہ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن تیرے والدین، تیری اولاد، تیرے باقی تعلق والوں سے میں بے پناہ نفرت کرتا ہوں، یاد رکھیے وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔
جس کے ساتھ محبت ہو جائے پھر اس کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، آپ کی آل اولاد، آپ کے اہل بیت سے ویسے ہی محبت کریں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ہم ان ایام کی نسبت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے متعلق چند ایک گزارشات کرتے ہیں۔ اہل بیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھر والے، اور قرآن مجید نے جو گھر کے تمام افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولا ہے۔ چند دن پہلے یہاں مغرب کے بعد ہمارے فاضل دوست حافظ عبدالغفار صاحب انہوں نے اسی موضوع پر درس دیا ہے۔ میں اس لیے اختصار کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں تاکہ تکرار نہ ہو، یہ جو باتیں آپ پہلے سن چکی ہیں وہ دوبارہ نہ سننی پڑے آپ کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور اپنے چچیرے بھائی جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت سے یا ہمارے معاشرے میں اہل بیت سے مراد صرف وہ 5 تن جو نعرہ لگا ہوا ہے 5 تن پاک، حالانکہ اہل بیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور آپ کا خاندان ہے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت پر صدقہ جائز نہیں ہے، کوئی ہدیہ دے تو الگ بات ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں جن لوگوں کے لیے صدقہ ناجائز تھا وہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجات یا اہل بیت جو ہمارے ہاں معروف ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ جناب عبد المطلب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے ان کی تمام اولاد اس ضمن میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کھانے سے منع کیا۔ اگر اسی چیز کو توسیع دی جائے تو جناب عبد المطلب کی ساری اولاد جن میں خاص طور پر سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خاندان آتا ہے، یہ سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہی لوگوں کو اہل بیت سمجھتے تھے اور ان کی قدر اور ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں آپ کی آل اولاد کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ ہماری تاریخ کا ایک اندوہناک واقعہ جو 10 محرم کو رونما ہوا جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس کے متعلق میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ اس 10 محرم کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے آپ کا نواسا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 پہلے فوت ہو چکی تھیں، آخر پہ سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زندہ تھی،
یہ ایک فطرت ہے انسان کی فطرت. اگر اولاد موجود بھی ہو تو جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان کو فطری طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے. اور پھر بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب بڑی اولاد ہو ہی نہ، فوت ہو چکی ہو، تو پھر چھوٹی اولاد جو زندہ ہو وہ جان کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تلی دا چھالا، وہ اتنا محبوب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اللہ کے پاس جا چکی تھی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. اس لیے آپ علیہ السلام اپنا دل بہلانے کے لیے اکثر و بیشتر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، ان کو اپنے پاس بلا لیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس کا میرے ساتھ بغض تصور کیا جائے گا، جس نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. یہ مقام و مرتبہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی جگر گوشے تھے جناب حسنین کریمین، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہما ریحان فی الدنیا، کہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور دنیا میں یہ میرے دو پھول ہیں. آپ احادیث کو پڑھ کر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حسن کا تذکرہ کیا، جب بھی حسین کا تذکرہ کیا، ان کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا، ھذا ابنی ھذا ابنی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں صاحبزادے، ابھی آپ لوگ ذہن میں یہ ہے، تصور کریں ذہن میں کہ سیدنا حسن سیدنا حسین صحابہ کرام کے اندر گھلتے ملتے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تصور کیجئے کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، اس وقت ایک کی عمر، بڑے کی عمر 8 سال، چھوٹے کی عمر 7 سال تھی. یہ دو معصوم بچے تھے اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دونوں صاحبزادوں نے سرخ قسم کے جبے پہنے ہوئے، ماں نے تیار کر کے بھیجا اور وہ دور سے مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے، دونوں کو ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا، ایک دوسرے کو دوسرے ہاتھ پہ اٹھا لیا اور تشریف لے آئے. ایک کو منبر کے دائیں ایک کو بائیں بٹھا کے دوبارہ خطبہ شروع کیا. اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی. آپ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ تغابن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد انسان کے لیے کیسے فتنہ بن جاتی ہے. یہ میری اولاد، دور سے بچے چوغے لمبے تھے، اٹکتے ہوئے آ رہے تھے، میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا یہ کہیں اٹک کر گر نہ پڑے، ان کو چوٹ نہ لگ جائے. میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے منبر چھوڑا، میں نے خطبہ چھوڑا، اپنے بیٹوں کو اٹھا کر لے آیا. ان کی وجہ سے مجھے منبر اور خطبہ چھوڑنا پڑ گیا. ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے منبر کے دائیں جانب بٹھایا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے کبھی آپ سامعین کو دیکھتے، کبھی بیٹے کو دیکھتے، کبھی سامعین کو دیکھتے، کبھی بیٹے کو دیکھتے. پھر اپنے ہی دل میں یہ بات آئی کہ لوگ میری اس حرکت کو محسوس کریں گے کہ آپ علیہ السلام کو کیا ہو گیا ہے. تو اس کی وضاحت فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب آپس میں دست و گریباں ہوں گی
اور قتل و غارت گری کا سلسلہ عروج پہ ہوگا، یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور اسی وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر اپنے ان دونوں پھولوں کو دونوں کندھوں پر سوار کر لیتے۔ ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزرے اور انہوں نے بے ساختہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ماشاءاللہ کیسی سواری نصیب کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کندھے پر بیٹھے تھے نا، کیسی سواری نصیب کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ رہا کہ میری تعریف ہو جائے، میرے بیٹے کی تعریف نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو تو بھی دیکھو، سوار کیسا شاندار ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ اور خاص طور پر ان دو صاحبزادوں کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برابر کا پیار دیا۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں سیدین حسنین کریمین کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام گلی میں جا رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آ گیا، دروازے پر آگے بڑھ کے پیچھے آ گئے، رک گئے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسما لوکاؤ اسما لوکاؤ، او میرا چھوکرا کہاں ہے؟ لوکا کا عربی میں ترجمہ جس کو کہتے ہیں نا میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا، میرا چھوکرا کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گلی سے آواز سن لی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جلدی جلدی بیٹے کو نہایا، اچھے کپڑے پہنائے، تیار کیا، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا رسے توڑوانا، وہ بچہ رسے توڑوا رہا تھا کہ جلدی جلدی مجھے فارغ کرو، میں اپنے نانا ابو کے پاس جاتا ہوں، اور دوڑ کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ اور اپنے نواسوں کے ساتھ۔ میرے بھائی، اگر آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں آپ علیہ السلام کی بے پناہ محبت ہے، اگر تو وہ آپ کے ان بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کی صاحبزادی سے بھی محبت کرتا ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور اپنی محبت میں وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اس معاشرے میں پھیلایا جا چکا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے متعلق کہ وہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کے خاطر نہیں رکھتے تھے۔ میں صرف اختصار کے پیش نظر 2-3 واقعے ایسے بتاتا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ سب سے پہلے جن کو نشانہ مشق بنایا جاتا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من اہل بیتی، کہ میرے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، اور اشارہ سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد کی طرف تھا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعلق کے خاطر رکھنا اللہ کی قسم مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، او اہل بیت، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنا خاندان، مجھے اپنا شہر، اپنا نسب اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ لوگ، آپ کا نسب اور آپ کا شہر مجھے محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے کسر نہیں چھوڑی اہل بیت کے ساتھ محبت کی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا، او لوگو میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یاد رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، جس آدمی نے میرے اہل بیت کے ساتھ بغض کیا اس کا میرے ساتھ بغض تصور کیا جائے گا۔ ہم صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، ان سے کیسے تصور کر سکتی ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو نہیں مانا اور اہل بیت کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ نقل کیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے، کون ان کی جلالت قدر سے واقف نہیں ہے کہ جو کاتب وحی جامع القرآن، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت میں زید بن ثابت کے اوپر اعتماد کیا۔ ایک دفعہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، گھوڑے پر چڑھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حبر الامہ کا لقب ملا، جن کو مفسر قرآن کا لقب ملا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا دی، جن کو صغر سنی کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس شورا میں بٹھاتے تھے، وہ عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جو اہل بیت کا ایک جزو ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، دوڑے دوڑے آئے اور ان کی رکاب تھام لی۔ ان کے نزدیک زید بن ثابت کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔ زید بن ثابت نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن عباس نے میری رکاب تھامی ہوئی ہے، فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے گھوڑے کی رکاب تھام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مقام و مرتبہ زید بن ثابت اللہ کے رسول نے آپ کو دیا، یہ آپ کا حق ہے کہ میرے جیسا شخص آپ کے گھوڑے کی رکاب کو تھامے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فوراً عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو چوم لیا، اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ یہ پھر آپ کا حق ہے کہ میں آپ کا ہاتھ چوم لوں، آپ بھی اس حق سے کہیں کم نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ سیدنا یہ بھی علامہ ذہبی نے سیر میں لکھا ہے، ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے تھے، آگے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، پورے خطبے میں آپ لوگوں نے ایک بات فیل کی ہوگی، اگر نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پورے خطبے میں نے سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا حسین بن علی ان الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، امام حسن امام حسین نہیں کہا۔ یاد رکھیے، ہم ان کو امام کہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری کو تو امام کہتے ہو، ابو حنیفہ کو تو امام کہتے ہو، احمد بن حنبل کو تو امام کہتے ہو، حسین کو امام کہتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہاں مسئلہ عقیدے کا ہے، اس لیے میں اکثر و بیشتر اس بات سے منع کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لگانا چاہیے۔ جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ امام کا لفظ لگایا وہ احترام کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ان کے نزدیک امام معصوم ہے، اس کا درجہ نبی سے زیادہ ہے، اس اعتبار سے، اس اعتقاد سے، اس نظریے سے وہ حسنین کو امام کہتے ہیں۔ ہم اس نظریے کا انکار کرتے ہیں، نہ وہ معصوم عن الخطا ہے، نہ ان کا درجہ نبی سے زیادہ ہے، اس اعتبار سے ہم ان کو امام نہیں مانتے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آگے کچھ زمین ایسی آ گئی جو نرم تھی، جہاں گرد زیادہ تھی، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر گرد واضح نظر آنے لگ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے گئے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا اور ان کے قدموں سے گرد جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو. لوگ مجھے حافظ حدیث کہتے ہیں، لوگ مجھے بہت کچھ کہتے ہیں. ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ روایات کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اہل بیت کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کو گود میں اٹھا کے ان کے قدموں سے مٹی صاف کر رہے ہیں، مٹی جھاڑ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے کوئی کمی نہیں کی. اور ہم بھی یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت بالخصوص حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو اور حصہ ہے. جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان کے متعلق بد زبانی بدگوئی کرتا ہے یا ان کو کھیل اور تماشا بناتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج ان کی محبت کے نام پر جو کھیل رچایا جا رہا ہے، چند ایک منٹ باقی ہے، میں اس کے متعلق گزارش کروں. یاد رکھیے، تاریخ انسانی کا تذکر کر رہا ہوں. تاریخ انسانی میں سب سے بڑا فریب، دھوکہ، تلبیس اور ملمہ کاری کا شاہکار یہ واقعہ کربلا جو شیعت کے مجموعے میں قائم ہے، اس سے بڑا دھوکہ اور فریب دنیا میں نہیں ہو سکتا. اگر ان کے مجموعے سے واقعہ کربلا کو نکال دیا جائے، ان کا جسم بے جان ہو جائے گا. یہ واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ جس نے ایک پورے نظام فکر اور شریعت کو جنم دیا. یہ کیسی شریعت ہے کہ جس کی ہر تان اس ایک واقعے کے گرد آ کر ٹوٹتی ہے. کیا شریعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے پیغمبر کے فوت ہو جانے کے بعد ایک واقعہ وہ نہ صرف پوری شریعت پر حاوی ہو جائے بلکہ اس کا روح رواں بن جائے؟ کیا شریعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر صرف اور صرف پیٹنا، غم اور نوحہ، اس کے سوا کوئی اور کچھ نہ ہو؟ کیا شریعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی فکری اور عملی پنہائیوں کے اندر ایک واقعہ غالب آ جائے اور باقی سارے کے سارے احکام پس پشت ڈال دیے جائیں؟ کیا شریعت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسانیت کو دینے کے لیے سوائے غم اور نوحہ کے اور کچھ نہ ہو؟ غصب خلافت، اس کا ڈرامہ رچا کر ایک نیا دین کھڑا کیا گیا، لیکن جب احساس ہوا کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، واقعہ کربلا ان کی ضرورت بن گیا. اور کوئی بھی صاحب عقل، سلیم الفطرت انسان دیانتداری سے تجزیہ کرے تو وہ جان لے گا کہ یہ کو خاندانی دشمنی، کو بہت بڑی سازش، کفر اور اسلام کا مارکا یہ نہیں تھا، بلکہ اپنے دجل و فریب کو چھپانے کے لیے نواسہ رسول کو تختہ مشق بنایا گیا اور ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا
جب راستے میں اطلاع ملی کہ وہ شہید کر دیے گئے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے واپسی کا رخ اختیار کر لیا، لیکن ان کے مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے، مجبوراً آگے سفر کرنا پڑا۔ اگر یہ اسلام کو زندہ کرنے کی کوئی مہم ہوتی، یہاں اسلام ڈوب رہا ہوتا، یہاں کفر اور اسلام کا مار کا رونما ہونا ہوتا، ہم سیدنا حسین بن علی سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ دمدما کر پیچھے بھاگ جاتے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبت کے نام پر ان کی گستاخیاں جاری ہیں۔ کربلا میں پہنچ گئے، جانا کوفے جا چاہتے تھے، لیکن کوفے والوں نے کربلا میں آ کر روک لیا، اور وہی کوفے والے آ گئے جن کے خطوں کی بوریاں سیدنا حسین کے پاس تھیں، ان کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان حالات کا تجزیہ کرے، نتیجہ یہی نکلے گا، اور اس کے دلائل ہیں۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر ایک عراقی کوفی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے میں نے احرام باندھا ہوا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، اگر مکھی مجھ سے مر جائے تو کیا فدیہ دینا پڑے گا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بڑے غور سے اس کی طرف چہرہ کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کوفہ سے، عراق سے آیا ہوں۔ ہنس پڑے اور کہا کہ جن کوفیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ جیسے نواسے کو قتل کر دیا، آج وہ مکھی کے مارنے کا کفارہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ دوسری دلیل، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو مدینے میں بیٹھے ہوئے اطلاع ملی، انہوں نے بے ساختہ فرمایا اللہ تعالیٰ عراقیوں کے اوپر لعنت کرے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر پھر شہید کر دیا۔ اور پھر یہ فقہ جعفریہ کے مؤسس جن کے نام پر فقہ گھڑی گئی، حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ، جعفر صادق کے والد ابو جعفر ان کی کنیت ہے، انہوں نے یہ خود فرمایا کہ میرے دادا کو قتل کرنے والے کوفی تھے، عراقی تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے دلائل ہیں، لیکن سارے کا سارا الزام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ شرم کرو جو شخص اس واقعے سے کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا، اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو، اصحاب ثلاثہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہو، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو مورد الزام ٹھہراتے ہو۔ یہ سارے کا سارا واقعہ صرف اس لیے گھڑا گیا کہ اس کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، اور آج اتنی ملمہ کاری ہو چکی ہے کہ سچ سچ نہ رہا اور جھوٹ پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق اور سچ تلاش کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی واقعے کا تسلسل کہہ لیں یا اسی کے متعلق اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بشرط زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے متعلقات کے بارے میں آپ سے کچھ گزارش کروں گا۔ یہ موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ نماز کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرات، آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، بددینت لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین اور یزید کے میں سے آپ کس کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ سوال ہی باطل ہے۔ جو بندہ یہ سوال کرتا ہے وہ بددینت اور بغض رکھنے والا انسان ہے۔ ہم صرف حسین کی بات نہیں کرتے، کوئی بھی صحابی وہ کسی بھی تابعی سے ہزاروں درجے بہتر ہے، اور یہ عام صحابی نہیں،
یہ نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید جیسے ہزاروں شخص ان کے پاؤں کی خاک پر ہم قربان کرتے ہیں۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے۔ باقی رہا یزید کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ لا نسبہ ولا ندافع عنہ، نہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں نہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، نہ کسی کو گالی دینی چاہیے نہ کسی کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہمارے آنکھوں کے تارے ہمارے ایمان کا حصہ حضرات حسنین کریمین ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وزدنا ولا تنقصنا وعزنا ولا تذلنا واکرمنا ولا تہنا ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا وارحمهم كما ربونا صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔